السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ سے احل حلال کیا گیا، احل واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات میں، روزے کی راتیں، لیلۃ الصیام روزے کی رات، یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے فعل احل کا۔ الرفث رغبت اختیار کرنا، الی طرف، نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس لہن ان کے لیے۔ علیم اللہ جان لیا اللہ نے، علیم واحد مذکر غائب کا صیغہ، العلم مصدر فعل ماضی معلوم ہے، اللہ اللہ لفظ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے، تختانون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم ہے، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فتابا فا پس تابا وہ مہربان ہو گیا، فعل ماضی معلوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، التوبۃ مصدر، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عفا واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معلوم، عنکم تم سے، فا الآن پس اب، فا پس الآن اب، باشروہن المباشرۃ مصدر ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، باشرو تم مباشرت کرو، تم سب مرد مباشرت کرو، ہن ان سے، وا اور، ابتغوا تلاش کرو، ابتغا یبتغی ابتغوا تلاش کرو، یہ بھی واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے۔ ما جو کتبہ لکھا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، کلو اور کھاؤ، اشربو اور پیو، دونوں امر کے صیغے ہیں، کلو تم سب مرد کھاؤ جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر، وا اور، اشربو تم سب مرد پیو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، حتی یہاں تک کہ، یتبین واضح ہو جائے، بینا یتبینو، یتبین حتیٰ کے بعد، یتبینو آنا تھا اصل میں لیکن حتیٰ کے بعد آیا تو یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان منصوب کر دیتا ہے ایسے حتیٰ بھی نصب دے دیتا ہے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید دھاگا، دونوں میں منوط نعت کا تعلق بن رہا ہے، من سے، الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، الخیط دھاگے کو کہتے ہیں اور الاسود سیاہ کو کہتے ہیں، کلرز نیم ہے، الابیض الاسود، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی منوط نعت کا تعلق بن رہا ہے، یعنی کالا دھاگا، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر، اتموا تم پورا کر لو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، تم سب مرد پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، و اور، لا نہیں، تباشروہن تم، تھوڑی سی پہلے اوپر سے وضاحت کر دوں، یہاں پہ ان آیات مبارکہ میں 187 سے جو سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، ابن کثیر میں اس کی تفسیر تھوڑی سی موجود ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی، اس کے بعد نہیں، اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا اور پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جمع اس پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی جیسے اب پوری رات ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے اور عورت کے ساتھ مباشرت کے لیے، ویسے پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے عشاء تک کا ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا نا کہ انکم کنتم تختانون کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے پھر اور وہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتے تھے، تو جب ایسا ہوا، ابن عباس نے کی ایک روایت ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے،
تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ ایک انصاری صحابی قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے۔ بیوی نے جواب دیا نہیں، تو کہا کہ آپ ٹھہرے، میں پڑوس سے پتہ کر کے آتی ہوں۔ تو بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ تو بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ پھر اگلے دن ان کا یعنی جب وہ سو گئے تو ان کا روزہ شروع ہو گیا، تو اگلے دن سارا دن انہیں پھر بغیر کھائے پیے ہی گزارنا پڑا، اور کمزوری کی وجہ سے آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ وہ گش کھا کر گر پڑے۔ کچھ لوگ بھوک نہیں برداشت کر سکتے تھے اور کچھ لوگ رات کو مباشرت کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم کنتم تختانون، کہ تم اپنے نفسوں پر خیانت کر لیتے تھے، تو آسانی کر دی کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہو گیا اور اس نے درگزر کیا۔ تو اب تم ایسا کرو کہ تم ان سے پوری رات ہی مباشرت اختیار کر سکتے ہو، اور تلاش کرو جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس سے مراد اولاد ہے، یعنی نیک اور صالح اولاد کی طلب، جو کہ مباشرت کے بعد ممکن ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو آیات مبارکہ ہیں جس میں سفید اور سیاہ داغے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ فجر کا جو وقت ہے اس کو سفید دھاگے سے مراد لیا گیا، یعنی صبح صادق کا وقت، اور اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی، تو انہوں نے سرہانے کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی ہے، یعنی کہ سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ تو فجر تک کھانے پینے اور جمع کی اجازت مل گئی تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور غسل جو ہے وہ اذان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نیکسٹ جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں اعتکاف کے بارے میں، جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو اعتکاف کی بات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اعتکاف کے لیے حکم جو ہے وہ چینج ہوا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تباشروا، کہ تم نہ مباشرت اختیار کرو، ہننا ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو۔ عاکفون اسم الفاعل ہے، اعتکاف کرنے والے سب مرد، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، حدود اللہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اور حد کی جمع حدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلا تو نہ، لا تقربوہا، فا پس لا تقربو تم قریب نہ جاؤ، ہا ان کے، ہا ضمیر لوٹتی ہے حدود کی طرف، حدود چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اور غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے اور صیغہ بھی وہی استعمال ہوتا ہے، اور التقرب مصدر ہے اور اس سے فعل نہیں ہے، لا تقربو کہ تم سب مرد قریب نہ جاؤ، کس کے؟ ان حدود کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ کذالک اسی طرح سے، یبین واضح کرتا ہے، التبیین مصدر ہے واضح کرنا، بینا یبین وہ واضح کرتا ہے یا بیان کرتا ہے، کون؟ اللہ اللہ تعالیٰ، فاعل اللہ تعالیٰ ہے، آیات ہی آیات اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ بچ جائیں یا وہ متقی ہو جائیں، یتقون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم، و اور لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، فعل نہیں ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اموالکم اپنے مالوں کو، اموال مال کی جمع ہے، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا اور نہ تم پہنچاؤ، تدلو الادلاء سے ہے پہنچانا، اور نہ تم پہنچاؤ، بہا انہیں، بہا ہا ضمیر لوٹتی ہے اموال کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوئی واحد مؤنث کی، الحکام طرف حاکموں کے، لی تاکہ، تأکلوا تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔
یسألون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سأل یسألو جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ السؤال مصدر ہے، سأل فعل ماضی اور یسألو مضارع، اور یہ ہے یسألون، یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع معلوم، کا ضمیر لوٹتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یسألون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل اہلہ نئے چاندوں کے بارے میں، اہلہ جو ہے وہ حلال ان کی جمع ہے، حلال چاند کو کہا جاتا ہے جو چھوٹی ہے سے شروع ہوتا ہے، بڑی ہے ہا جو ہوتی ہے نا حلال وہ الگ چیز ہے، اور یہ حلال یہ چاند کو کہا جاتا ہے، اور اہلہ اس کی جمع ہے، چونکہ ہر مہینے نیا چاند اترتا ہے، نیا چاند آتا ہے، تو کتنے سارے چاند بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جمع کے لیے اہلہ استعمال ہوا۔ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نئے چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہی یا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں، للناسی واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں جیسے وہ شروع اسٹارٹ میں باریک ہوتا ہے، درمیان میں جا کے پھر وہ مکمل بدر کا چاند بن جاتا ہے، اور لاسٹ پہ جا کے تو پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے چاند کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ تاریخ کا اندازہ لگا لیتے تھے، نئے مہینے کے بارے میں جان لیتے تھے، جبکہ سورج ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی شکلیں بدلتا ہو، لیکن چاند کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ لوگ اس کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ لگا سکیں۔ تو وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیسا یعنی اس سے حج کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا تو حج کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے چاند کے نئے چاند کے نکلنے سے، ولیسا اور نہیں ہے البر نیکی بی ان یہ کہ جب لیسا بی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ہرگز نہیں، یعنی سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ لیسا بی ان یہ بی کے ساتھ لیسا استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے نیکی بی ان یہ کہ تأتو تم آؤ البیوتا گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، ظہور ویسے تو کمر کو کہتے ہیں ظہرن کی جمع، لیکن بیک سائڈ کو بھی ظہرن بیک سائڈ کو بھی کہتے ہیں، تو ظہرن کی جمع ہے ظہور، ٹھیک ہے، اور ہا ضمیر جو ہے وہ لوٹتی ہے بیوت کی طرف، بیتن کی جمع ہے بیوت، اور غیر عاقل کی جمع تو اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، تو نیکی یہ نہیں کہ تم آؤ اپنے گھروں کی طرف، ولیکن اور لیکن البر نیکی یہ ہے من اتقی جو تقوی اختیار کرے، جب لوگ حج کر لیتے تو احرام بندھا ہوا ہوتا تو حج سے واپسی پر پرانے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے گھروں کی بیک سائڈ سے یعنی سیدھے رستے سے نہیں آتے تھے، تو پیچھے سے چھپ کے گھروں میں آتے تھے، تو اب بھی جب اسلام آ جانے کے بعد ایک صحابی سیدھے رستے سے اپنے گھر کی طرف آئے تو دوسروں نے انہیں آڑ دلانے کی کوشش کی، تو اس پر یہ آیات اتری کہ نیکی جو ہے وہ یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں کی بیک سائڈ سے اپنے گھروں میں جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، من جو کوئی اتقا ڈر جائے، اتقا یتقی جو کہ تقوی اختیار کر لے، من جو کوئی اتقا تقوی اختیار کرے، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی معلوم ہے، وقتو وا اور آتو آؤ تم، آتو یہ فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، البیوتا گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے، بابن دروازے کو کہتے ہیں، ابواب اس کی جمع، اور ہا ضمیر پھر لوٹ رہی ہے البیوت کی طرف، واتقو اور ڈرو، اتقو اصل میں یہ ہے وا اور اتقو تم سب مرد ڈر جاؤ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر ہے، اللہ اللہ سے، لعلکم شاید کہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، تفلحون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم، وقاتلو اور جنگ کرو، قاتلو یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، فی حرف جر ہے، سبیل مجرور ہو گیا حرف جر فی کی وجہ سے، الذین ان سے جو یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں، یقاتلون جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے، کم تم سے، ولا اور نہ، تعتدوا تم زیادتی کرو، اعتدى یعتدوا
اور یہ فعل نہیں ہے لا تعتدو، تم سب مرد زیادتی نہ کرو، یعنی حد سے نہ گزرو، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کرو، اس سے بڑھ کر نہ کرو، یہ ہوتا ہے زیادتی کرنا، حد سے گزر جانا۔ فعل نہیں ہے منع کیا جا رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ان، بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا یا وہ محبت کرتا، یحب واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع معلوم ہے، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، المعتدین اسم الفاعل ہے۔ اور اقتلوہم، اقتلو یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہم انہیں، اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ تم انہیں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، واخرجو یہ بھی فعل امر ہے، اور نکالو انہیں، ہم انہیں، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ اور ان کو نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ وہ تھا کہ کافر لوگ نہ تو خود اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے، تو جو ایمان والے تھے ان کو بھی طرح طرح کی مصائب اور مشکلات اور اذیتیں دیتے تھے، اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، تو یہ فتنہ برپا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل سے زیادہ فتنہ برا ہے جو وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کہ انہیں مرتد کر دیتے ہیں، اپنے دین سے پھیر دیتے ہیں، تو یہ زیادہ فتنہ جو ہے وہ سخت ہے، کہ خود بھی نہیں ایمان لاتے اور ایمان لانے والوں کو بھی ٹکنے نہیں دیتے۔ ولا اور نہ، تقاتلوہم تم لڑو ان سے، لا تقاتلوہم فعل نہیں ہے منع کیا جا رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہم ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، یعنی حرمت والی جگہ تو وہاں پر ان سے لڑائی مت کرو، عند پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس۔ حتیٰ المسجد الحرام یہ منوط نعت بن رہا ہے، یعنی حرمت والی مسجد، اور اندہ جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے، المسجدی جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور چونکہ حرام اس کی صفت ہے تو وہ بھی اس کے تابع ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے، یقاتلو جمع مذکر غائب فعل مضارع فی اس میں فَإِن پھر اگر، قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو بس قتل کرو تم انہیں، یعنی مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو، لیکن اگر وہ پہل کر دیں تو پھر تم بھی ان کو قتل کر دو۔ کذالک یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا۔ فَإِن پھر اگر، انتہوا وہ باز آ جائیں، انتہوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، انتہا ینتہی رک جانا کسی چیز سے، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں، تکون رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین للہ اللہ کے لیے، کہ اور وہاں تک ان سے لڑو جب تک کہ وہ فتنہ برپا کرنے والے لوگ ختم نہیں ہو جاتے اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِن پھر اگر، انتہوا وہ رک جائیں، فلا تو نہیں، عدوانہ کوئی زیادتی، الا مگر، علی الظالمین ظالموں پر، اگر وہ تم سے لڑائی کرنے سے باز آ جائیں، فتنہ برپا کرنے سے باز آ جائیں، تو تم بھی رک جاؤ، پھر زیادتی نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔